للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ رسول میرے پیمبر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر، درود تم پر، سلام تم پر۔ قرآن کیا ہے تمہاری باتیں، تمہارے نغمے، تمہاری نعتیں، کہے گا کیا کوئی اس سے بہتر، درود تم پر، سلام تم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں بالخصوص نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، نیک خواتین کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ نیک خواتین کی سیرت کا ایک بڑا بہترین پہلو، ایک بڑا پیارا پہلو یہ ہے کہ وہ پاک رہتی ہیں، پاکی کو پسند کرتی ہیں اور اپنی پاکی کا خوب خیال رکھتی ہیں۔ یہ صرف اپنے ظاہر کو پاک نہیں رکھتی بلکہ باطن کی صفائی کو بھی بہت اہمیت دیتی ہیں، اپنے دل و دماغ کے خیالات تک کو پاکیزہ رکھتی ہیں۔ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اللہ پاک ان نیک بیبیوں کے صدقے میں، نیک خواتین کے صدقے میں ہماری خواتین کو بھی طہارت اور پاکی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف انداز کے ساتھ نیک بیبیوں کا، نیک خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں ہمارے ایک ساتھ میں مختلف پروگرامز میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا ذکر خیر سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نگران پاکستان کی بلا حاجی محمد شاہد اتاری صاحب ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور ان کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی نیک بندی، ولیہ، ان کو ولی تو ولیوں نے کہا، بڑے بڑے ولیوں نے ان کی ولایت کو تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا آپ کے لیے نیکی آسان ہو جائے گی۔ واہ، ان کے ذکر کی برکت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کی ولیہ نسبت تو اللہ کی طرف ہی ہے نا بھئی، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ ایک بار آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بعض کو تو رمضان کے روزے مشکل ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام 20 کے روزے، اسلامی تاریخوں کے 13، 14، 15 یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے۔ سیدی یہاں یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، جمعرات کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، اسلامی بہنوں کے جو روزے، فرض روزے رہ جاتے ہیں وہ ان ایام میں رکھ سکتی ہیں؟ بالکل رکھیں، اور وہ روزے پہلے ہیں، باقی یہ بھی رکھ سکتی ہیں لیکن وہ روزے پہلے ہیں کہ جو فرض ہے، فرض پہلے ہے نا۔ جی ہاں۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ خادمہ کھانا بنانے لگی تو پیاز نہیں تھا، تو اجازت مانگی کہ میں پڑوس سے پیاز مانگ لاؤں، تو فرمایا میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی سے سوال نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ بعض کی عادت کیا ہوتی، ذرا پیاز دینا، یہ ذرا نمک دینا، تھوڑی سی چینی دینا، بولو ذرا وہ ماچس کی ڈبیا۔ ارے بھائی کبھی کبھار ہوتا ہے، لگے رہتے ہوئے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ مسئلہ ہی رہتا ہے۔ یہ ذرا وہ بڑا پتیلا جو تھا نا آپ کا، وہ بڑا اچھا ہے، وہ ذرا مجھے دے دیں۔ چاول پکانے پتیلا بڑا دینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر لے کر بھول بھی جاتے ہیں، پھر ان کو مانگنا پڑتا ہے کہ واپس کر دیں، واپس کر دیں۔ تو خیر اللہ کے نیک بندوں کی سیرت میں یہ بھی مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ اتنا اپنا کہنا تھا، ایک پرندہ چونچ میں پیاز لے کر آیا
انڈیا میں ڈال کے اڑ گیا. اللہ اکبر، واہ. مگر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے شیطانی فریب ہو، اوہ اور بغیر سالن کے روٹی کھا لی. سبحان اللہ، کیسا اچھا تقویٰ ہے. بعض کو جو سالن مانگنے کی بھی عادت ہوتی، بار بار سالن ہی مانگتے رہتے ہیں، اچار مانگتے کہ وہ اچار تھوڑا سا دینا. سالن مل ہی جائے گا، دینے کا ذہن ہونا چاہیے، لینے کا نہیں لینے ہونا کا نہیں چاہیے. ہونا چاہیے. اچھا بعض میں ایک فریشپ ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ کبھی لے لیا کبھی دے دیا، یہ چلتا ہے، تو اس میں حرج نہیں. ویسے بھی ہمارے دین اسلام کی تو یہ تربیت تو یہی ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، کچھ بنایا تو ان کے گھر خود بھیج دیں. جی ہاں، ایسے ہی خود بھیج دیں، انتظار میں نہ بیٹھیں، کہ وہ بھیجیں، خود بھیج دیں. خود بھیجیں. کہ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی، اور ان کے صدقے میں ساری امت تک یہ تربیت کی بات پہنچ رہی ہے کہ پڑوسی کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ دو، تو اس سے محبت پیدا ہوگی نا. سبحان اللہ. منافقین کے جو کرتوت سورہ ماعون میں بیان ہوئے، اس میں ایک ان کا فعل یہ بھی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے. یہ منافقوں کا طریقہ یہ ہے. منافقوں کا طریقہ ہے. کسی نے کوئی سوئی مانگ لی، کوئی ہڈیاں مانگ لی، کوئی پیالہ مانگ لیا، کوئی برتن مانگ لیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مہمان آ گئے ہیں، زیادہ تعداد میں آ گئے، تو برتن گھر کے پورے نہیں ہو رہے، تو مانگنے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے، جی. لیکن مگر کہیں مجبوری میں ضرورت پڑ جائے تو ہم دے دیں، کیا حرج ہے بھائی. ہمارا صوفہ سیٹ چلا گیا ایک دن کے لیے، ان کو ایزی ہو جائے گا، دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اچھا پھر ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی، جب آپ نے دیا نہیں تو کس منہ سے مانگیں گے. اچھا سردی کا موسم ہے، مہمان زیادہ آ گئے، لحاف اتنے نہیں ہیں، اتنے آپ کے پاس وہ میٹرس نہیں ہیں، تکیے نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اور گھروں کی معمولی چیزیں، علماء نے کہا کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ضرورت سے زائد چیزیں رکھے، تاکہ اگر کوئی مجھ سے طلب کرے میں دے سکوں. آپ پڑوسی وغیرہ مانگے تو دیے جا سکے. جی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے بی بی عائشہ کو حمیرہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی کتنا پیارا نام ہے، یونیک ہے نا، نک نیم ہے. ہاں جی بالکل. اور عائش بھی فرماتے تھے. عائش. جس نے کسی کو آگ دی، اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا. جس نے کسی کو نمک دیا، اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جس سے اس نمک نے لذیذ بنایا. اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا. اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اس نے گویا اسے زندگی بخشی. ابن ماجہ حدیث نمبر 2474. واہ سبحان اللہ. تو مسلمان کی شان کام آتا ہے ایک دوسرے کے، اور مدد کرتا ہے. پڑوس سے وہیں رہنا ہے. وہ بعض اوقات 20 30 سے 40 سال تک پڑوس قائم رہتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی اسٹریٹ کے اندر 2 4 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ادھر ان کا مکان ہے، اس کا ادھر مکان ہے، اس کا ادھر ہے. یہ تو پھر اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ننھی مبلغہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین، جس میں رکن تھورا نگران پاکستان متحورت حاجی محمد طاہر زرداری علامہ الباری علم و حکمت کے مدنی پھول بیان کر کے ہم تربیت کرتے ہیں. اس پروگرام کا ایک حکمت ہے ننھی مبلغہ. اس حکمت میں آج ہمارے ساتھ ہے فاطمہ. ہم ان سے سنیں گے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے دینا چاہیے. جی سیدہ فاطمہ. مدنی چینل کے ناظرین، ڈر اور خوف صرف اللہ پاک کا ہونا چاہیے. پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو.
इसलिए हकीकी डर अल्लाह पाक का होना चाहिए। कुछ बच्चे कुत्ते, बिल्ली, चूहे और छिपकली वगैरह से डर जाते हैं। लाइट चली जाए तो फिर डर जाते हैं, अकेले हो तो फिर डर जाते हैं। इन चीजों से डरने वाले बच्चे डरपोक खिलाते हैं। फातिमा, क्या डर और खौफ हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है? जी हाँ, डर और खौफ हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। डर और खौफ हमें दिल और दिमाग पर बुरा असर डालता है। इससे हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है, जिससे मौत भी हो सकती है। क्या डर और खौफ के और भी नुकसान आते हैं? जी हाँ, डर और खौफ के और भी नुकसान है। डर और खौफ हमारी तरक्की में रुकावट बनता है, हमारी सलाहियत को डुबा देता है, हमें डरपोक बना देता है और हमारी हिम्मत और हौसला कम कर देता है। हम डर और खौफ को कैसे खत्म कर सकते हैं? मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक का खौफ इंसान को बहादुर बना देता है और दुनिया का डर खत्म कर देता है। इसलिए अपने दिल में अल्लाह पाक का खौफ पैदा करें और अपने दिल और दिमाग में ये तसव्वुर जमा ले कि अल्लाह पाक मेरा मददगार है। अल्लाह पाक के सिवा कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी जात में खुद इत्मीनान और हौसला पैदा करें। अल्लाह पाक हमें अपना डर और खौफ नसीब फरमाए। आमीन। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह नन्ही मुबल्लिगा के मदनी फूल हमने सुने। आइए बढ़ते हैं और प्रोग्राम में एक सवाल शामिल करते हैं। माय नेम इज आयशा रमजान। हाजी साहब से मेरा सवाल है कि हज़रत इमाम हसन बसरी की सीरत का कोई वाक़या बयान कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली रजब को आपका योम उर्स है। सुभान अल्लाह। 110 सिने हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। ताबई बुजुर्ग हैं, ताबी बुजुर्ग हैं और खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन। सुभान अल्लाह। ताबई की डेफिनेशन यह है कि जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की बहालत ईमान और ईमान पर ख़ात्मा हुआ, वो ताबई है। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान व अज़मत ये है, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। और इनकी एक शान ये है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु ये औलिया के पेशवा हैं, औलिया के सरदार हैं, बेशक विलायत बढ़ती है इनके दर से। सुभान अल्लाह। देखें शजरा कादरिया शरीफ, आप भी कादरी हैं, मैं भी कादरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत कादरी सिलसिले में बैत फरमाते हैं। इनका सिलसिला कहाँ मिलता है? मौला अली से, फिर मौला अली बारगाह रिसालत में पेश करते हैं हमें। सुभान अल्लाह। और आखिरत को याद करने वाले, तैयारी करने वाले, इनका अंदाज मुबारक ऐसा होता था जैसे कोई मुजरिम है और उसको फांसी का ऑर्डर हो चुका है, और उसकी कैफियत क्या होगी? हर वक्त आखिरत की याद में, हर वक्त क़यामत का तज़किरा, जन्नत दोज़ख की बातें, अल्लाह की बातें, इस तरह इनके दिन रात गुजरते थे। ऐसा खौफ खुदा था। जी हाँ। और दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत आखिरत की तैयारी में थे। इनका एक वाक़या बयान किया जाता है, और दुनिया से बेरग़बती का सबब क्या हुआ? जी, आप हीरे जवाहिरात के ताजिर थे, तिजारत करते थे, मुल्क रूम तशरीफ ले गए। अजीब मामला देखा, जंगल में एक आला किस्म का रेशमी खूबसूरत खैमा बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द फौजी खड़े हैं असला लेकर, गार्ड। फौजियों ने अपनी ज़बान में कुछ कहा, चले गए। मुल्क के बड़े बड़े अहले इल्म आए, चले गए। उसके बाद फिर डॉक्टर, हकीम, तबीब आए, कुछ कहा, चले गए। बादशाह आए, वजीर आए, खेमे के पास रुके, कुछ कहा, चले गए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ताज्जुब हुआ कि ये माजरा क्या है। किसी पूछा क्या मामला है? कहा बादशाह का एक नौजवान लड़का था, उसका इंतकाल हुआ, उसे यहाँ दफन किया गया था, तो यहाँ रेशमी वो खेमा लगाया गया है। सालाना हर साल जब उसका यौम वफात आता है, मौत का दिन आता है, बरसी है उसकी, तो यहाँ आकर जमा होते हैं। और जमा होकर पहले जो फौजी हैं वो खेमे के पास आते हैं और कहते हैं बादशाह के बेटे, जंग के जरिए मौत को टाला जा सकता तो हम टाल देते, हम जरूर तुझे बचा लेते, मौत को रोक देते। फिर डॉक्टर्स आते हैं, तबीब आते हैं, हकीम आते हैं, वो कहते हैं बादशाह के बेटे, मौत का कोई इलाज होता ना
تو ہم آپ کا علاج کر دیتے, مرنے نہ دیتے. اور پھر آخر میں بادشاہ وزیر آ کر کہتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی, موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اچھا آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا, ایک تو سننا ہوتا ہے نا, ایک دیکھنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, دیکھا تو بہت گہرا اثر ہوا, پختہ نیت کی کہ ساری زندگی ہنسوں گا نہیں اور بس اب آخرت کی تیاری کروں. یوں آپ پھر آخرت کی طرف آئے اور پھر بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. سیدی, اولاد کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے؟ چند ماہ کا بچہ جو ہوتا ہے تو مطلب اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ اللہ اکبر. دیکھیں ایک ریسرچ یہ ہے کہ بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کا لرننگ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. آمد سے پہلے شروع ہو جی جاتا جی, ہے؟ اللہ کا نظام ہے. آفٹر 4 month بچے کے جسم میں جان پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس کی مزید افزائش سلسلہ اس کی وہ رہتا ہے سلسلہ. مجھے اپنے غوث پاک پیر و مرشد یاد آ رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جب آپ 5 سال کی عمر میں استاد صاحب کے پاس بھیجے گئے, نے کہا کہ بیٹا پڑھیے, تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے 18 پارے پڑھ کے سنا دیے. سبحان اللہ. وہ حیران استاد صاحب کے پہلے دن بچہ آئے اور 18 پارے پڑھ کے سنا دیے. زبردست کرامت ہے. سبحان اللہ. تو کہا کہ اور پڑھیے, کہا اتنے یاد ہے. کہاں سے یاد کیے؟ کہا کہ میں امی کے پیٹ میں تھا, میری امی کو 18 پارے یاد تھے جو پڑھتی رہتی تھیں, سبحان اللہ. تو میں نے وہ سن کر یاد کر لیے. واہ. آپ مادرزاد ولی ہیں, پیدائشی ولی ہیں, ماں کو چھینک آتی الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ میں کہتے تھے یرحمک اللہ. سبحان اللہ. تو خیر دیکھیں گے یہ 18 پارے کہاں یاد ہوئے, واہ, آنے سے پہلے یاد آنے ہو سے گئے. پہلے یاد ہو گئے. تو یہ لرننگ پیریڈ شروع ہو گیا. اور پھر بچے کے سامنے ہمارے لیے کتنی برکت اور اس کی بات ہے. دیکھیں پہلا کلمہ آخری کلمہ, پہلا کلمہ وہ کلمہ طیبہ, اور آخری دنیا میں سے جاتے ہوئے بھی آخری کلمہ کلمہ طیبہ, بیڑا پار ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. آپ دنیا میں آئے تو ذکر اللہ کرتے ہوئے اللہ اللہ اللہ. مادرزاد ولی تھے جی, اور جب دنیا سے گئے تو اس وقت بھی ذکر اللہ کر رہے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تربیت اولاد جو کتاب ہے نا, اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ نے گھر کے افراد کو کہا تھا ان کے سامنے کوئی اور بات نہیں کرنی, صرف اللہ کا نام لینا. سبحان اللہ. اچھا سے بچے کو اٹھاتے ہیں, آپ مختلف آوازیں نکالتے ہیں, اللہ اللہ کرے نا سامنے, اللہ 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 اللہ. بچے کے سامنے, بچی کے سامنے یہ کریں. دیکھیں نظام قدرت کیا ہے, یہ کان نے سنا اور یہ جو ورڈز ہیں, جو لفظ ہیں, یہ دماغ میں, یہ میموری میں جا کے سیو ہو گئے. واہ, بھلے بچہ چھوٹا سا ہی ہے, وہ سن رہا ہے, کان ہے نا اس کے, بالکل, اور کان کام کر رہے نہیں کر رہے. آپ آواز نکالیں بچہ متوجہ ہوگا, اٹ مینس وہ سن رہے ہیں نا. اچھا اس نے سنا, یہ ورڈ جو ہیں اس کے سیو ہو رہے ہیں میموری میں. اچھا پھر یہ جب بولے گا نا تو وہی جو سیو ہے وہی بولے گا. جیسے عام طور پہ ماما بابا بچے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ بھی بولا ہوتا ہے اس کے سامنے ماما ماما, تو پھر بچہ بولے گا ماما بولے گا. دیکھیں کسی کا بچہ ماما کہتا ہے, امی کہتا ہے, مام کہتا ہے, بالکل جو سکھائے تو وہی کہتا ہے نا. سکھایا جاتا تو بچہ کہتا ہے, ڈیڈ, ابو, ابو جی, مختلف جو سکھایا اس نے بولا. تو اسی طرح اس میں جلالت اپنے بچوں کو سکھائیں, اور اللہ 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 یہ اس کے سامنے کرتے رہیں. اگر اس کے سامنے گالی گلوچ, فضول باتیں, گندی باتیں یا میوزک, گانے, تو یہی سیو ہو رہے ہیں. عام طور پر چھوٹے بچوں کے لیے وہ کھلونے ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں, تو وہ بھی مطلب بعض کھلونے جو ہوتے ہیں میوزک بج رہا ہوتا ہے اس میں. بھائی شوز کے اندر میوزک ہے, جھولوں میں میوزک ہے, ٹوائز میں میوزک 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 میوزک. پھر اس کی نحوستیں تو ہوں گی نا. موسیقی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, جھنجھن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, استغفر اللہ. اس کا صحیح حل کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کو کھلونے تو دینے ہی, پھر
ان کا دل بہلانے کے لیے وہ کیا کیا جائے پھر؟ یا تو دعوت اسلامی والے جیسے بچوں کے کارٹون نکالیں، ایسے کوئی بچوں کے کھلونے بھی نکال دیں. اللہ آپ کو بھلا کرے. دیکھیں گڑیا اور جیسے بچے بچیاں بچوں دونوں کا وہ الگ ہوتا ہے، یا اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں حرج نہیں ہے. وہ کار ہے اور میوزک کھلونے وغیرہ ہوتے ہوتا ہے. ہیں، جی ہاں. میوزک نہ ہو اس کے اندر. اچھا میوزک اس کا آپ سیل نکال دیں، ہم. اس کے جو وہ آف کر دیں اس کو، اس طرح کا مطلب آپشن لائٹ والا صرف لے لیں، بچہ مطلب اس کی طرف دلچسپی رکھتا جی ہے. خوش ہوتا ہے. واکر کے اندر وہ ترکیب بناتے ہوئے میوزک والا آپشن کیوں آن کر دیا؟ تو میوزک سے ہم نے بچنا ہے. دیکھیں وہ کتنی پیاری وہ نظم ہے لوری کے، اللہ 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 لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں، اپنے رب کی پاکی بولوں، اپنے رب کی پاکی بولوں، اللہ 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 لا الہ الا ہو. یہ بچے کی آواز میں کتنی پیاری پوئم لگتی ہے. یہ کہاں سے سیکھی ہے یہ سب آپ نے؟ ظاہر ہے کہ وہ کڈس لینڈ جو ہے کڈس Kids مدنی مدنی چینل اس پہ آتی ہے، اور میں تو پھر جب سنتا ہوں دل چاہتا ہے بار بار سنوں. سبحان اچھا یہ بچوں کو امی یاد کر لے، وہ وہ سنائیں. بچے کے سامنے یہ پڑھتی رہیں تو بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا جو لرننگ کے مختلف جو انداز ہیں اس کے اندر ایک انداز یہ بھی ہے نا، ایک تو بولنا ہے، ایک جو لوری نانیاں دادیاں اور امیاں جو دیا کرتی تھیں اب بھی ہے، اس میں اللہ اللہ جھولے میں ڈال کے ساتھ اللہ اللہ. اللہ، یہ بھی انداز ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تلاوت قرآن فرماتی تھی. سبحان اللہ. تو تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، دروشی پڑھتے رہیں، ناشری پڑھتے رہیں. اچھا یہ جو میں نے پوئم ابھی کچھ پڑھی یہ پڑھیں. یوٹیوب سے مل جائے گی. جی بالکل. اچھا وہ سنائیں تو بچے اس کے عادی ہو جائیں گے. اچھا بعض آپ نے کوئی خاص ایک پوئم یا حمد یا نعت شریف بچے کو سنائیں، بچے کی عادت بن جائے گی، جب تک سنے گا نہیں سوئے گا نہیں. تو اچھی عادت ہے. اس کو موبائل کے بجائے آپ ہی یاد کر لیں نا، سبحان اللہ. آپ ہی پڑھتے رہیں اور اسی بہانے ذکر اللہ بھی ہوتا رہے گا. شک ذکر اللہ ہو، آقا کی یاد کریں، اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بچوں کی چھوٹی عمر سے تربیت کرنی، اور تربیت اس انداز میں کرنی کہ بچے جو ہیں اللہ پاک کا ذکر کریں. اور جس طرح نگران پاکستان حاجی شاہی صاحب نے فرمایا، اس طرح کی پوئمز اگر آپ لینا چاہیں تو کڈز مدنی چینل کا کڈز لینڈ ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. الحمدللہ اسلامی بہنوں کے دینی ادارے ملک اور بیرون ملک میں قائم ہیں. اللہ پاک ان میں مزید برکت دے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کرنے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں کچھ عرض کرتا ہوں، اور ایک قابل رشک خاتون کا ذکر بھی ہوگا.
ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اصحاب بدر و حدیبیہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے. تو حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدر و حدیبیہ والے جہنم میں نہیں جائیں گے. اور ام المؤمنین سوال کر رہی ہیں کہ اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن یہ بھی تو ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے. ایک تو اس میں خوف خدا کی بات ہے کہ ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اور جو یہاں ایک موضوع جو ہے ابھی اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہالت کا علاج سوال ہے، جہالت کا علاج سوال ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی انصاری عورتوں پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوں، شرم انہیں اپنا دین سیکھنے سے باز نہ رکھ سکی. یعنی پیارے آقا علیہ السلام سے ہر قسم کے سوالات انصار کی صحابیات پوچھ لیا کرتی تھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم تلاش سے بڑھتا ہے اور سوال سے حاصل ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ علم خزانہ ہے، سوال اس کی چابی ہے. اور ایک بزرگ کہتے ہیں کثرت سوال سے اکتاؤ نہیں، کیونکہ تم پر سوال کی برکت سے نئے نئے علم کے دروازے کھلیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سی چیزوں کا مجھے علم حاصل ہے مگر جن باتوں کو پوچھنے سے میں شرمایا تھا ان سے اب تک اس عمر میں بھی میں لا علم ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کوئی علم کی طلب میں شرماتا ہے اس کا علم حقیر رہتا ہے. تو سوال کب پیش ہوتا ہے، ذہن میں کب آتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی بات ہمیں کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی، پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، تو سوال کرنے میں جھجک نہیں کرنی چاہیے. ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول ہے، ہمارے بال بچوں میں کوئی دینی علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں. اور ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہیں، مدنی چینل کے سلسلے ہیں، ادھر بھی ہمارے لیے تراکیب ہوتی ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے، علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. اگر آپ اپنا سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316 888 2625 0316 888 2625. آپ اس نمبر کے ذریعے اپنا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں، اور اگر پاسبل ہوا، ممکن ہوا تو انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حرم ناصر ہے. میرا حاجی صاحب سے ایک سوال ہے، نیو ایئر نائٹ منانا کیسا ہے؟ نیا سال شروع ہونے شروع والا ہونے ہے، والا. وہ نیو ایئر نائٹ کی خوشی منائی جا رہی. اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، حمد، بیان، ذکر، دعا، درود اس طرح اگر گزاریں تو یہ تو اچھا ہے بھائی. اور اگر استغفر اللہ شراب پینے میں، ناچ گانے میں، بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزاریں تو یہ کام تو کسی وقت بھی جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. اور عام طور پر نیو ایئر نائٹ پر بہت سارے لوگ شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں، استغفر اللہ، حادثات ہو جاتے ہیں، ون ویلنگ کے اندر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. تو یہ نہیں. اور تو اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا، محرم سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا، اگر ہم کر بھی رہیں تو اسلامی حدود و قیود کے اندر رہیں. ہمیں ہمارے رب نے پیدا کرنے والے نے کیا کہا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو داخل جاؤ۔ ہو جاؤ۔ تو دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ہی نام نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، کریں نہ کریں، پوچھیں نا بھی شریعت سے۔ بالکل ایسے ہی، اللہ رسول کے جو ارشادات کو جاننے والے علماء ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے، علماء سے پوچھیں۔ جی جائز ہے۔ اب جائز کام کو بھی جائز طریقے سے کرنا ہے، کریں نہ کریں، پھر کس طرح کریں یہ پوچھیں، اس کے مطابق کریں۔ تو نیو ایئر نائٹ ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے، اس کو اسلامی طور طریقے کے مطابق کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ اصل میں تو صحیح تھی، یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، پوچھنے کا وہ تو رواج ہی جیسے ختم ہو گیا ہے۔ اب جو من میں آیا، جو ذہن میں آیا، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ اب وہ اگر نیو ایئر نائٹ ہے، بالفرض منانا جائز ہے، تو منانے کے لیے پوچھنا تو چاہیے۔ اچھا پوچھنا نہیں چاہ رہے تو کم از کم پھر خود دیکھ لیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی نیو ایئر نائٹ پہ پروگرام ہوتے ہیں، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک بار بھی شرکت کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے آئندہ سالوں کے لیے وہ نیو ایئر نائٹ منانے کا ایک انداز مل جائے گا۔ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے نا، کوئی سرگرمی چاہیے، کوئی مصروفیت چاہیے، تو وہ مصروفیت کرے نا کہ وقت بھی گزرے اور ثواب بھی ملے، آخرت بھی سمرے، بالکل وہ کرے نا۔ تو اللہ پاک خیر کرے۔ مدنی چینل پر اس موقع پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت ہماری تربیت کرتے ہیں، اور نیو ایئر شروع ہوا تو اب پچھلے اپنے سال کو یاد کریں، 2024 جو گزرا اس کے اندر میری نمازوں کا معاملہ کیا رہا، رمضان جو آیا تھا اس کے روزے رکھے تھے، زکوٰۃ میری ادا ہوئی نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہونا اسلامی سال کے مطابق ہے، لیکن اس کے اندر ہی رمضان شریف آیا۔ اچھا رمضان تو روزوں کے لحاظ سے وہ تو سال کمپلیٹ ہوا، اسلامی سال۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے اپنے 2.5%۔ اسی طرح عشر کا معاملہ ہے، کون کون مجھ سے لوگ ناراض ہیں ان سے معافیاں مانگ لوں، اور کچھ صلہ رحمی میں نہیں کر پا رہا، رشتہ داروں کے ساتھ جن سے قطع تعلق کی، ان سے معافی مانگ کر آگے بڑھ کر ان کو راضی کر لوں، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک بات اور بھی کہ اس امت کی جو ایوریج عمر ہے نا وہ 60 to 70 ہے۔ اگر میں 60 سال کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب مہمان ہی ہوں، بھائی جانا ہے، اور ویسے بھی ہم مہمان ہیں ہم لوگ کوئی کسی بھی وقت بھی جا سکتے، لازمی تھوڑی 60 سال تک پہنچے۔ جی تو اگر کسی کی 63 سال ہے تو 3 سال باقی رہ گئے، میرا 1 سال کم ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں میرے بھائی، تو اس پر تو وہ اللہ سے ڈرے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، جو میری کوتاہیاں معاف فرما۔ نہیں 60 پلس شاید ہی کوئی ہوگا جو نیو ایئر نائٹ مناتا ہو، یہ تو زیادہ تر بیچارے بچے، نوجوان، یہ طبقہ ہوتا ہے۔ جو بھی منائے، میں تو ایک مثال کے طور پر عرض کیا نا کہ سال کم ہو گیا اور خوش ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سوچ ہے نا کہ میں اپنی موت کے اور قریب ہو گیا، اور ظاہر مرنا ہے، واپس جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تو اس پر تو ہماری توجہ ہونی چاہیے موت کی۔ تو برا نیو ایئر نائٹ منانا جائز ہے، جائز طریقے سے، جائز طریقے سے۔ اللہ پاک ہمیں نیو ایئر نائٹ پر بھی اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن کریم کو گھر میں رکھیں، باعث برکت ہے، بے شک زیارت کریں، باعث برکت ہے، باوضو اس کو ٹچ کریں، باعث برکت ہے، اس کی تلاوت کریں تو برکتیں، رحمتیں جھوم جھوم کر برسنا شروع ہو جاتی، بارش بھی کیا برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو پڑھ کر سمجھیں اور عمل کریں، دنیا آخرت کی برکت، کامیابی ہے، کامیابی، رب کائنات راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا انعام ہی یہی ہے، اللہ پاک کی رضا۔ اللہ راضی ہے۔ اور سب سے بڑی سزا کیا ہے، سب سے بڑی پستی کیا ہے، بے عزتی کیا ہے، ذلت کیا ہے، اللہ ناراض ہے۔ قرآن کریم میرے رب کا کلام، اللہ پاک نے جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال میں گریجولی وقتاً فوقتاً مکی مدنی آیات نازل ہوتی رہیں، اور یہ 23 سال میں کمپلیٹ ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
40 سال کی عمر میں اعلان کیا، بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سبحان اللہ. اور نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اس پاکیزہ کلام کی شانیں کیا بیان کرے گا؟ اس میں کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہوں گے، مگر چیلنج ہے قرآن کا. واہ سبحان اللہ، اللہ پاک کا چیلنج ہے. جی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. کتنی شرارتیں، کتنی وہ کرتے رہتے ہیں، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. سبحان خیر، اللہ. اس کی پاکیزہ کلام کی تلاوت یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے. حضرت بریرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی نیک بندی، نیک خاتون، بہت کثرت سے تلاوت کرتی ہیں، اور تلاوت میں ایک خاص وہ انداز نا، ایک تو یہ کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، تو نے کتنے پارے پڑھے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، بھی سمجھے کتنے ہیں، عمل کتنے پر کر رہے ہیں. جب یہ تلاوت فرماتی جہنم کا تذکرہ آتا تو بہت روتی تھی، اللہ اکبر. اور جہنم کے تذکرے پر رونا ہی چاہیے. آپ کو یا کسی کو بھی کہا جائے کہ ابھی آپ کو آگ میں ڈالنا ہے اللہ تھوڑی دیر کے بعد، یا ہو سکتا ہے آپ کو ڈالا جائے، یوں کہا جائے، بالکل کتنا خوف آئے گا. خوف آئے گا. اگر عقل ہے تو، عقل ہی نہیں تو اس کو کیا خوف آنا ہے. تو علم کا نتیجہ خوف ہے. سبحان تو اللہ. خیر، قرآن کریم میں جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ ہے، تو بہت روتی تھی. کس نے کہا کہ اتنا نہ رویا کریں، اللہ اکبر. مگر ان کا رونا رکتا تھوڑی ہے اللہ کی یاد میں، فکر آخرت میں. ان سے پوچھا گیا صبح کس حال میں کی؟ کہا اجنبی زمین میں مہمان کی طرح انتظار کر رہی ہوں، کب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آئے میں اسے قبول کروں. اللہ اکبر. کہا کب تک روتی رہیں گی؟ اللہ اکبر. بہرحال وہ اس پر تانے دیے جاتے تھے کہ اتنا روتی کیوں ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق ملے، جو کہ ہمارے دکھوں کا، درد کا مداوا ہے. 10 بیویوں کی کہانی یہ ایسی شروع ہو گیا. اچھا، شروع ہو گیا 10 بیویوں کی کہانی، یہ فرضی اور گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں. سورہ یاسین پڑھے نا، ہاں ثواب ملے گا. سورہ یاسین کی تلاوت پر انجم بھائی 10 قرآن کا ثواب ہے، سبحان اللہ. 20 حج کا ثواب ہے، واہ رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. سبحان اللہ. 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں. کیا بات ہے. تو 8-10 منٹ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سکون، اطمینان، چین، رزق میں برکت، رحمتیں، گھر کا ماحول، دینی ساری برکتیں میرے رب کے کرم سے حاصل ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں شان خاتون جنت ہے، وہ پڑھ کے سنا دیں. فیضان عائشہ صدیقہ ہے، وہ پڑھ کر سنا دیں. فیضان امہات المؤمنین، وہ پڑھ کر سنا دیں. حکایتیں اور نصیحتیں، اللہ اکبر، کتنی زبردست کتاب ہے. بیچ میں اچھا، حکایتیں بھی فیضان ہیں. سنت ہے، فیضان نماز ہے، امیر علیہ سنت کی کتاب، غیبت کی تباہ کاریاں، ہر ایک کے لیے بہت ضروری. ٹھیک ہے. اس میں پھر مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ غیبت، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ جو بات کہی کہ یہ غیبت ہے، اس کا درس دیں نا گھر کے اندر. نیکی کی دعوت کتاب ہے، اس کا درس دیں، اس کی برکتیں ملیں گی. فرضی کہانیاں جو کہ غلط قسم کی ہیں، عقائد بھی غلط جی ہو جی، سکتے ہیں. ظاہر. اللہ پاک ہمیں، ہماری اسلامی بہنوں کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی، امور خانہ داری میں بھی کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، گھر کے اندر روئی کے گدے بھی ہوتے ہیں، اور اب وہ جدت آ گئی، فوم کے گدے میٹرس ہوتے ہیں. میٹرس ہیں. اب میٹرس میں بہت نرم ہوتے ہیں، جو کہ کمر میں درد کا باعث بنتے ہیں، وہ تھوڑا ہارڈ ہونے چاہیے. خیر، اب نیند اور میٹرس، گدے، اس کا بڑا آپس مدخل میں تعلق ہے. بچے بڑے بعض اوقات گھروں کے اندر اسی پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اسی پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو تو کلی اختیار ہوتا ہے کہ اس پر جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ. تو جمپنگ کرنے کے ساتھ پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، پوٹی بھی کر چھوٹے رہے ہوتے بچے یہ بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے بیڈ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اپنے میٹرس کو، گدے کو بچانا ہے، ورنہ خارش، الرجی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ ہر دوسرے تیسرے دن جو شیٹ ہے اس کو چینج کریں. تو اس سے بھی انشاءاللہ بیماریوں سے تحفظ رہے گا. اور گندگی، گرد و غبار، ڈیلی جب بھی آپ بستر پر آئیں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اس کو جھاڑ لیں. اور میٹرس کو ظاہر ہے کہ وہ دھونا تو کوئی آسان کام نہیں ہے، دھلتا اس کی بھی جو نہیں.
بیڈ شیٹ جو ہے شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. اس کو وہ دھویا جاتا ہے. اچھا اگر گدے کو دھونا پڑے پاک کرنا ہے اس طرح تو وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ وہ رسالہ وہ اس کو پڑھ لیں سمجھ لیں. صحن میں کسی کھلی جگہ دھوپ جہاں آتی ہو وہاں چٹائی بچھا کر میٹرس کو اس پر ڈال دیں, پانی بہاتے جائیں, آہستہ آہستہ بیکنگ سوڈا چھڑک دیں. بیکنگ سوڈا مساوی طور پر چھڑکنے کے لیے چھلنی کا استعمال کریں, اس طرح کر کے وہ ڈالتے جائیں. گدے کی بو کو ختم کرنے کے لیے سوڈے کے ساتھ کوئی خوشبو بھی یوز کی جا سکتی ہے. گدے کو کم از کم 1 گھنٹے یوں پڑا رہنے دیں اور ممکن ہو تو گدے کو دبا دبا کر پانی نکالا جائے. اس کے بعد اسے اٹھا کر تیز دھوپ میں رکھ دیں, مکمل خشک ہونے پر استعمال کریں. دھوپ بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کا سبب ہے. تو جو بھی میٹرس ہیں, گدے ہیں, روئی کے ہیں یا فوم کے ہیں, دھوپ ان کو لگوائیں. دھوپ لگوائیں, سارا دن دھوپ لگوائیں, تو انشاءاللہ اس سے حفاظتی معاملات ہوں گے. میٹرس کو دھونا جو ہے سب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور عام طور پہ عرف نہیں کہ میٹرس دھویا جاتا ہے. جی. وہ سنگل میٹرس ہوں وہ شاید دھلتے ہوں, لیکن جو بڑا میٹرس ہے اس کو تو دھونا مشکل ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ عام طور پہ وہ شیٹ جو ہے پلاسٹک شیٹ بچھا دی جاتی ہے تاکہ پیشاب وغیرہ گندگی وغیرہ وہ میٹرس میں سرایت نہ کرے. اچھا میٹرس پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں, پوٹی کر دیتے ہیں تو ناپاک ہو گئے. تو جب اس کو ہم پاک کریں گے, صاف رکھیں گے تو ناپاکی سے بچیں گے, جراثیم سے بچیں گے. جب میٹرس کو پاک کرنا مقصود ہو تو بہتے پانی نل یا پائپ کے چلتے پانی کے نیچے اتنی دیر رکھ دیں کہ گمان غالب ہو کر پانی اس نجاست کو بہا کر لے گیا تو میٹرس پاک ہو جائے گا. اب پاکی ناپاکی کا بھی تصور رہے, خیال رہے, اور خالی وہ پانی چھڑک لیا چلو جی پاک ہو گیا, دل کو منا لیا, یوں نہیں, بلکہ اس کا پورا طریقہ ہے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, یہ رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے, دونوں کے لیے اہم ہے. اور اسلامی بہنوں کے لیے یوں اہمیت ہے, بالخصوص جو بچوں والیاں ہیں ان کے لیے ایک آزمائش ہے. دنیا میں معاملات آزمائشی ہیں سب کے لیے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو بچے ان کے پیشاب پخانہ وہ تو رہتا ہی سلسلہ, وہ اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے, کپڑے کس طرح پاک رکھنے, اور ناپاک ہو گئے تو پاک کس طرح کرنے, یہ رسالہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بہت اہم رسالہ ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہم نے پروگرام دیکھا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نیک خواتین پروگرام جو ہے یہ علم دین سیکھنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. ہمارے اسلام نے خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت بھی عام کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی, یہ نیک خواتین